معزز محترم محتشم سامعین، 10 جون 9 جون 2023 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی چند خاص قرآنی دعائیں اس عنوان سے معنون ہے، اور یہ پچھلے جمعے کی دوسری قسط ہے۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ زیادہ تر مضمون قرآن پاک سے ہی بیان ہوگا۔ پچھلے جمعے بات میں نے یہاں چھوڑی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بتوں کو توڑا تو صاف ظاہر ہے بتوں کے پجاریوں کو اور تسی دوویں شہزادے اتھے آ جاؤ، ہاں وکھرے پکھے چلانا پھرنا۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بت توڑے، اور توڑے اس انداز سے کہ جو ان بتوں کا بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو آپس میں کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ یہاں ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے ان بتوں کے خلاف۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس، انہوں نے کہا بلاؤ بھائی ابراہیم کو سب لوگوں کے سامنے۔ عوامی کچہری لگ گئی، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ بھی گواہ ہو جائیں۔ قالوا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو ان پجاریوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر آپ نے کیا ہے؟ یہ سلوک آپ نے کیا ہے؟ تو قال بل فعلہ کبیرہم، فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو بڑا ہے نا، یہ ساری کاروائی اس کی ہے، آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے۔ فاسألوہم، اسی سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے دل میں سمجھ گئے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے ہم ہی ظالم ہیں، یہ تو بول سکتے ہی نہیں، سن سکتے نہیں، نفع پہنچا نہیں سکتے، نقصان سے بچا نہیں سکتے، ان سے کیا؟ تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے، یعنی یوں کر لیا، یوں شرمندگی سے سب نے چہرے نیچے کر لیے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو کہنے لگے اے ابراہیم تجھے سارا پتہ ہے، بیٹا آگے ہو بھائی، شاباش، تجھے سارا پتہ ہے کہ یہ بول سکتے۔ اب جب بول نہیں سکتے
انڈرسٹوڈ بات آ گئی کہ یہ سن بھی، بھائی آپ تو سن رہے ہیں نا اور آپ بول بھی سکتے ہیں، تو آپ ان کی نقل کیوں کر رہے ہیں جو بول ہی نہیں سکتے؟ نہیں سمجھے بھائی، وہ تو بول ہی نہیں سکتے، آپ کو اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے اور سننے کے لیے، تو آپ تو بولیں تاکہ پتہ چل جائے بت اور ہیں ہم اور ہیں، ایسے ہی کہیں شک نہ پڑ جائے کہ بھائی یہ بھی نہیں بولتے یہ بھی نہیں بولتے، یہ بھی نہیں سنتے یہ بھی نہیں سنتے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو آپ ماشاءاللہ سننے والے بولنے والے، اور ان کے بارے میں انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے، تو قال ہائے 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 ہائے، گل وہ یہ جڑی ویڑے دی ہوئے ایویں بے تکیاں نہیں، اے ہن موقع ہے کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں اور یہ پریشان ہیں، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، کہا ان سے پوچھو، کہا یہ تو بول نہیں سکتے، تو قال فتعبدون من دون اللہ، اچھا ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ ذرہ پر نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ارے تم لوگوں کو نفع کیا پہنچائیں گے، یہ تو اپنے نفع کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہیں نقصان سے کیا بچائیں گے، یہ تو ظالم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اور صاحب جب بات واضح ہو گئی تو پھر فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ اُفٍّ لَكُمْ، لعنت ہے تم پر، پھٹکار ہے تم پر، اور اس کا کیا معنی کروں میں، ڈوب کے مر جاؤ، اور تانوں عقل کوئی نہیں، تہاڈی مت ماری گئی ہے، یہ سارے ترجمے اس میں ہے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے، یہ پوجا کے قابل ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، یاد رکھیے سر، جب میرے اور آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو دلیل کو مانیں گے، بولے نا یار سچی بات میں، دلیل کو عقل ہے تو مانیں گے۔ اب وہ ظالم کون ہے جن کے سامنے قرآن پڑھو کہتا ہے وہابی علی آیت ہے، اس سے بڑی بھی کوئی قرآن کی توہین ہو سکتی ہے؟ اچھا ان کے سامنے پڑھو کہتا ہے سنی والی آیت ہے، نوٹ نہیں کیا آپ نے میرا لگتا ہے بات کو، ان کے سامنے پڑھو کہتے ہیں شیعہ والی آیت ہے، شیعوں کے سامنے پڑھو صحابہ کی شان میں کہتے ہیں دیوبندیوں والی آیت ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی سنی دیوبندی وہابی شیعہ پیچھے کرو، قرآن اللہ کا ہے اور سارا ہی حق ہے، بولو نا یار، سارا ہی، دلیل یہ دے رہا تھا اندر ایمان ہو قرآن کو مانے گا، دلیل کو مانے گا، اندر ایمان ہو حدیث کو مانے گا، ان کے اندر ایمان نہیں تھا، نبی پر اعتماد نہیں تھا، قالو کہنے لگے حرقوہ، اس کو جلا کے راکھ کر دو، بولو اس کو جلا کے، ہر ظالم دلیل کے جواب میں گولی لائے گا، آپ سمجھتے نہیں رہے میرا خیال، ہلکے ہلکے ستے پہ ہو، ہر ظالم دلیل کے جواب میں ہتھ کڑی لائے گا۔ یہی بات حضرت ہود علیہ السلام سے کی گئی، یہی بات حضرت موسیٰ سے کی گئی، اور ہر نبی کو ہجرت کرنی پڑی ہے اسی وجہ سے کہ مد مقابل طاقت استعمال کرتا ہے، نبی اپنی صداقت استعمال کرتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے حضور کے بارے میں بھی کہا یا قتل کر دو یا جلا وطن کر دو یا قید کر دو، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا قالو حرقوہ، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کو جلا کے راکھ کر دو، وانصروا آلہتکم، جب تم اس کو جلاؤ گے تو اپنے خداؤں کی مدد کرو گے۔ اب تم بتاؤ خدا مدد کرتا ہے یا بندے مدد کرتے ہیں؟ ادھر یہ کہہ رہے ہیں وانصروا آلہتکم، اس کو جلا کر
اپنے مشکل کشاؤں کی خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کر سکتے ہو۔ لو جی، سارے علاقے سے بالن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ جس طرح جنگ بدر کے لیے ہر مشرک نے چندہ ڈالا اور غزوہ تبوک کے لیے ہر مسلمان نے حضور کے سامنے چندہ پیش کیا۔ اب یہ لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، تقریباً کئی ماہ لگ گئے بالن اکٹھے کرتے کرتے۔ اس کو جو آگ جلائی وہ اتنی بھڑکی کہ سوال پیدا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالے کیسے؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، منجنیق، آپ منجنیق کو سمجھتے ہیں؟ بڑا سا جھولا، اس کی ادھر بھی دونوں سائڈوں پہ رسے، ادھر بھی رسے، اس میں جھلا کے دور سے پھینکو۔ اگر توجہ ہو تو پھر مزیدار روایت سناؤں۔ کسی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قوی امین، کہ جبریل امین بڑے طاقتور ہیں، بڑے طاقتور۔ تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کی ساری طاقت لگی ہو؟ کہا بھائی 3 موقعوں پر ساری طاقت لگی ہے، 2 ختم ہو گئے، 1 قیامت تک جاری رہے گا۔ اچھی سبحان اللہ۔ تھوڑی سی گلے میں پرابلم ہے میرے، پر گل بڑی تکڑی ہے۔ ہن تسی گل ویکھو گے یا گلا ویکھو گے؟ گل ویکھنی ہے، توجہ سے۔ پوچھا جی کب زور لگا؟ کہا پہلا سارا زور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کنویں میں پھینکا ڈول میں ڈال کر نا، اوپر جب ڈول نیچے پھینکنا شروع کر دیا، ڈول جا رہا ہے، میں عرش پر تھا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا، میرا یوسف نیچے نہ پہنچے، تیرے پر پہلے پہنچ جانے چاہیے۔ کہتے ہیں پھر اس وقت میں نے سارا زور لگایا اور حضرت جبریل کے اور حضرت یوسف کے نیچے جانے سے پہلے اپنے پر بچھا دیے۔ کہا جی دوسرا جب منجنیق میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر 1-2 جھولے دے کر پھینک دیا گیا، ادھر سے ابراہیم نکلے سامنے آ گئے، اللہ نے مجھے عرشوں پر حکم فرمایا جبریل جلدی کر، میرا ابراہیم آگ میں پہلے بعد میں پہنچے، تو پہلے پر مار کے اس نار کو گلزار بنا دے۔ کہتے ہیں پھر میں نے سارا زور لگایا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے اس دہکتی نار کو گلزار بنا دیا۔ کہا جی تیسرا؟ فرمایا بھائی وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نہیں اچھی سبحان اللہ، قیامت تک جاری رہے گا۔ کہا جی وہ کیا؟ فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شہید ہونے لگتا ہے۔ شہید کیڑا شہید؟ اسلام والا، پیپل پارٹی دے نون لیگ کاف لیگ والا نہیں، تہاڈی مہربانی۔ اتنے تو ماشاءاللہ سارے ہی شہید، اتنے تو شہادت دا فلنڈ آ گیا ہے، جنہوں ویکھو شہید نہیں۔ شہید وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جان پیش کرتا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، بس۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کا ملک، آپ کی زبان، آپ کی مرضی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم مسئلے کی حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ شہید وہ ہوتا ہے جو رب کے لیے جان دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہن ہندو بھی کہنے لگ پے نے ساڈا شہید ہے جڑا انہاں دا مر جائے، تو شہادت مسلمان کو نصیب ہوتی ہے، کافر کو نہیں ہوتی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں جب حضور کا امتی شہید ہونے لگتا ہے، اس کا یہ جسم سے خون کا قطرہ نکل پڑتا ہے، اللہ مجھے فرماتا ہے
جبریل جلدی پہنچ، اس کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرے، سارے پردے ہٹا کے اس کو جنت میں اس کا اعلیٰ مقام آنکھوں سے دکھا دے۔ فرماتے اس وقت پھر میرا سارا زور لگتا ہے اور میں پہنچ جاتا ہوں، پر یہ زور میرا قیامت تک جاری رہے گا۔ ادھر پھینکا۔ عقیدے دا پتہ ادو لگتا ہے جدو مشکل آوے، ہن بولتے نہیں ہو، جدو اسی سارے ہی اسلام دی خاطر جان دین والے ہیں، ایتھے ہن وٹھواں نکل آوے تے دوڑا ویکھیا جے، پتہ نہیں لگنا مولوی صاحب کتنے نے تے مقتدی صاحب کتنے نے، کوئی سپ نکل آئے تے کوئی کسی نو یاد ہے، کچھ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب جھولا جھلایا جا رہا ہے تو حضرت جبریل بھی آ گئے، حضرت میکائیل بھی آ گئے، حضرت اسرافیل بھی آ گئے، یہ حضرت اسرائیل بھی آ گئے، اور یہ سارے فرشتے آ کر کہتے ہیں حضرت میں پانی والا حکم فرمائیے، میں آگ والا بجھانے والا حکم فرمائیے، میں روح قبض کرنے والا حکم فرمائیے۔ اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور خلیل اللہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے مانگتا جائے اللہ عطا فرماتا جائے۔ جے سبحان اللہ اچھی آنکھوں تے مینوں بھی مزہ آ جائے، تو انہوں بھی آ جائے۔ میرے معزز سامعین، اس تو بڑی تقریر کوئی نہیں، اس سے بڑا خطاب کوئی نہیں کہ جو فرشتے کہتے ہیں حضرت کوئی حکم فرمایا ہٹ جاؤ، ایک بات بتاؤ، اپنی مرضی سے آئے ہو یا رب نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے آئے تو ہم اپنی مرضی سے ہیں، پر رب سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ فرمایا ہٹ جاؤ، آج عرشوں پہ جلیل جانے، فرشوں پہ اس کا ابراہیم خلیل جانے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ رب سے کہیے نا، رب سے دعا کیجئے نا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے آج میں دعا بھی نہیں کروں گا، آج جو کرنا ہے میرے رب نے بن مانگے کرنا ہے۔ قلنا کو سبحان اللہ۔ ایک روایت وہ کہ جبریل نے پر مارا آگ کو، اور اوپر سے رب نے خطاب کیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، پر سلامتی والی۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھا ہے، اگر اللہ سلامتی نہ فرماتا تو حضرت ابراہیم سے ٹھنڈک بھی برداشت نہیں ہونی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ گرمی اگر برداشت نہیں تو زیادہ ٹھنڈ بھی برداشت ہے۔ لہذا لفظ آ گیا سلامن، اور آگے علی ابراہیم، صرف ابراہیم پر۔ بولو صرف ہے، نہیں تو پھر کھانے کیسے پکتے؟ آگ سے بھی تو بڑے کام لینے تھے نا۔ تو فرمایا ٹھنڈی ہو جا، پر صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ جب انہوں نے پھینکا، آگ تو جل رہی تھی۔ کوڑ کرلا ویکھیں تسی؟ بولو کہ سارے اسلام آباد ٹر گئے نے؟ بھائی کوڑ کرلے زیادہ تر ریتلے علاقے میں ہوتے ہیں، چار ٹانگوں پر چھپکلی سے بڑے ہیں، جب وہ چلتا ہے تو سر اٹھا کے چلتا ہے۔ بولو سر، چھپکلی تو سر تو نیچے ہوتا ہے نا، وہ اٹھا کے چلتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، ذرا چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہوں تمہیں پنجابی چ دساں تے تاں مزہ آنا ہے، اردو چ گل دسن والی نہیں ہے، یعنی آپ سمجھ تو لیں گے مزہ نہیں آئے گا۔ اے اگ نو مارے پھوکے، بولو اگ نو مارے پھوکے۔ اور یہ چڑیا فاختہ
او سبحان اللہ دے آخو، چڑی جنی تے آخو نا، یعنی چڑی نے نہیں آخی جنی تسی آخ رہے ہو، چلو شیر والی آخ دے تھوڑی بڑی مہربانی۔ یہ جناب چڑیا اپنی چھوٹی سی چونچ میں، یہ چڑیا پاکستان میں بڑی کم ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان کی فضا اس کے لائق نہیں رہی، یعنی پاکستان سے تو اب جانور بھی جا رہے ہیں، انسانوں کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ یہ چڑیا مارے چونجے چ پا کے پانی نا کترے سٹے بیچاری، اور کوڑ کرلا مارے پھوکے۔ اس کوڑ کرلے نے چڑی نو پوچھیا، نی چڑیے تیرے چونج دے قطریاں نال اگ بجھ جائے گی؟ او سنیو، دعا کرو اللہ سانو چڑی بنا چھڑے۔ یہ چڑی والا جواب بھی بڑا کمال دا جے۔ اس نے کہا کوڑ کرلے نے، چڑیے تیرے چونج دے قطریاں نال ایڈے وڈے وڈے پامبڑ بجھ جان گے؟ اس آخیا میں کوڑ کر لیا اگ تے پہلے ہی بڑی وڈی ہے، تیرے پھوکیاں نال ود جائے گی؟ اس آخیا کوڑ کر لیا، آخیا اگ ودنی کوئی نہیں، میں پھوکے مار کے نفرت دا اظہار کر رہا۔ چڑی آخیا پتہ مینوں بھی ہے، میری چونج بھی چھوٹی، قطرے بھی چھوٹے، قطریاں نال اگ بجھڑی کوئی نہیں، پر میں قطرے سٹ کے محبت دا اظہار کر رہی ہاں۔ تینوں تیری نفرت مبارک ہوئے، مینوں میری محبت مبارک ہوئے۔ یار چڑی دے چونج دے قطرے جنہ بھی نیکی دا کام کر سکو تے کر دینا چاہیے۔ وہ چڑی حلال ہو گئی، کوڑ کرلے نو مارن دا بھی ثواب ہے، جتھے لبے مار دیو۔ لو جی انہاں آکھیا گل مک گئی، ابراہیم علیہ السلام سڑ گئے ہون گے، ابراہیم علیہ السلام وچ الحمدللہ اللہ دا ذکر فرما رہے ہیں۔ نمرود نے باہروں ویکھیا، اللہ نے نا انہاں چونکہ کپڑے لا کے سٹے سن ننگا کر کے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹیا، اور اللہ نے اندر جنتی لباس عطا فرما دیتا۔ اینے نمرود نے ویکھیا اور اگ اللہ نے شیشے وانگو صاف کرتی، اندر حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تو نمرود کہنے لگا واہ بھائی واہ، اے ابراہیم تیرا رب ہمارے رب سے بڑا ہی طاقتور ہے، اس نے تو تیرے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا، نار کو بھی گلزار کر دیا۔ تو یہ تھا پچھلے جمعے کا تکملہ اور تتمہ، بیان پچھلے جمعے کا اب مکمل ہو رہا ہے، اور اس جمعے میں چونکہ میں نے بیان کرنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیاری پیاری دعائیں کون سی مانگی ہے۔ یہ میرے سامنے سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 69، 69 ہی بنتی ہے، 69۔ سنیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ، اے میرے محبوب آپ ان کو میرے ابراہیم کی خبر سنائیے، کس وقت کی؟ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہیں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا جب تم پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، یا تمہیں نفع دیتے ہیں؟ او یضرون، یا تمہارے لیے نقصان کرتے ہیں؟ قالوا بل، وہ کہنے لگے نہیں نہیں، سنتے یہ کوئی نہیں، نفع یہ نہیں دیتے، نقصان یہ نہیں دیتے۔ وجدنا آباءنا،
ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے باپ دادے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، کذالک یفعلون، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جنہیں پوج رہے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تمہارے باپ اور پچھلے باپ دادے، فإنہم عدو لی، تم بھی میرے دشمن ہو، تمہارے باپ دادے بھی میرے دشمن ہیں اور یہ بت بھی میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، رب مجھ سے پیار کرتا ہے، میں رب سے پیار کرتا ہوں۔ آگے سنیے، اب یہ بات آپ سن چکے ہیں، ذرا بولیے گا، ان کے بت سنتے، ان کے بت جواب دیتے، بولتے جائیے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے جو آپ بول رہے ہیں، وہ نفع دے سکتے، وہ نقصان دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ انڈرسٹوڈ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ تیرا رب کیا کر سکتا ہے؟ اچھی کون سبحان اللہ، مانا بھائی جن کو ہم پوچھتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہارا رب کیسا ہے؟ تو سنیے، الذی خلقنی، ارے میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ انہوں نے پیدا کرنے والا کون سی؟ بولو۔ پر چونکہ وہ انہوں نے کھاتے چ پیسڑ بتاں دے کھاتے چ، اس لیے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ان کو کہتے ہیں انہوں نے کہنا سی نا 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 سانو تے نہ پیدا کیتا ہے یا ابے تے اماں نے پیدا کیتا ہے، نہیں، فرمایا مجھے پیدا کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون؟ اللہ فرما رہا ہے خالق تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے خالق کون ہے؟ ماں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ابا ذریعہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ٹائم نہیں، کہو تو ایک دلیل دے دوں۔ حضرات میں احمد آباد کے غیرت مند مسلمانوں پہلے حیران ہوتا تھا جب ترجمہ پڑھا، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے، انا خلقنا الانسان من نطفہ، نطفہ منی کا وہ قطرہ جو ٹپک کے نکلے، اس کا ذکر ہے۔ امشاج، عورت اور مرد کے ملن کو امشاج کہتے ہیں، اس سے قطرہ نکلا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس قطرے سے ہم نے تمہیں سننے والا دیکھنے والا بنا دیا ہے۔ کمال ہے جی، یا اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ اللہ کہتا ہاں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے پانی کے قطرے سے لکیر کوئی نہیں بنا سکتا، پانی کے قطرے سے تصویر کوئی نہیں بنا سکتا، پانی کے قطرے سے نقشہ کوئی نہیں بنا سکتا، پانی کے قطرے سے عمارت کوئی نہیں بنا سکتا، پانی کے قطرے سے عبارت کوئی نہیں بنا سکتا۔ ارے رب وہ ہے جو پانی کے ایک قطرے سے انسان تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک سارا وجود بنا دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ ہے معنی الذی خلقنی، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، اور میرا رب وہ ہے جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اگر آپ گنتے جائیں تو آدھا کام آپ کا آدھا میرا۔ خلقنی نمبر 1 پیدا کرنے والا، فہو یہدین نمبر 2 ہدایت دینے والا، نمبر 3 والذی هو یطعمنی، ارے میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، نمبر 4 ویسقین،
وہ مجھے پانی پلاتا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نے تو روٹی کھائی ہے، اللہ کیسے کھلا رہا ہے؟ حضرات، روٹی میں بھوک مٹانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو روٹی کھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ روٹی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ کی ہے۔ وَيَسْقِينَ، پانی پلانے والا کون ہے؟ اب آپ کہیں گے جی پانی تو ہم نے گلاس میں ڈال کے پیا ہے۔ بھائی اس پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر رکھنے والا اللہ ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ 5 ہو گئی کہ 4؟ خلقنی، یہدین، یطعمنی ویسقین، 4 ہوگی، 5ویں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ ہلکی ہلکی سبحان اللہ، نہیں تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، 5ویں صفت اور 6ٹھی فرما دی فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے پھر ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آپ سمجھے، خلقنی وہ، ہدایت دینے والا وہ، یطعمنی کھلانے والا وہ، ویسقین پلانے والا وہ۔ بیماریاں کون دیتا ہے؟ بھائی بولو تو صحیح۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا، یہ آپ نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین، وہ شفا دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو بھائی پیدا کرنا کمال ہے نسبت اللہ کی طرف، ہدایت دینا کمال ہے نسبت اللہ کی طرف، اور آگے روٹی کھلانا کمال ہے نسبت اللہ کی طرف، پانی پلانا کمال ہے نسبت اللہ کی طرف۔ بیماری عیب ہے، کمزوری ہے، اگرچہ بیمار اللہ کرتا ہے، پر حضرت ابراہیم نے اللہ کے عشق میں ڈوب کر کہا او لوگو، کمزوری میری، بیماری میری، اور شفا رب دیتا ہے۔ یہ ادب سکھایا۔ بولو کیا سکھایا؟ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اب تو بھائی 6 ہو گئی، آگے 7ویں سنیے والذی یمیتنی، وہ مجھے موت دے گا۔ کتنی ہو گئی؟ 7۔ 8ویں سنیے ثم یحیین، اور پھر وہ مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ 8 ہوگی۔ 9ویں والذی اطعموا، اور اسی ذات سے مجھے یقین ہے، لالچ ہے کہ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ قیامت والے دن وہ میری ساری خطائیں معاف فرما دے گا۔ اور آگے بھی سن لیجئے ربی حب لی حکما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ تو مجھے حکم عطا کر اور مجھے اپنے آپ سے ملا لے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہائے ہائے ہائے، وَاجْعَل لِّي لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ آخر تک آنے والے مسلمانوں کی زبان پر میرا ذکر خیر جاری فرما دے۔ وہ کہتے تھے ابراہیم مٹ جائے گا، ابراہیم کو قتل کر دیں گے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کے مشن کو کون چلائے گا؟ اور ادھر حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور میں جناب علی آج موضوع بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہے، تو دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخر تک آنے والے مسلمانوں کی زبانوں پر میرا ذکر جاری فرما دے۔ آج احمد آباد کی مرکزی مسجد میں حضرت ابراہیم کا جو ذکر ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے ان کی دعا میرے حق میں بھی قبول ہوئی ہے اور آپ کے حق میں بھی قبول ہوئی ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ وَجَعَلْنِي، اوئے ہائے ہائے، مِن وَرَثَتِي،
جنت النعیم۔ اب یہاں بھی ایک ادب ہے، اللہ مجھے ان میں شامل کر دے جن کو تو نے جنت کا وارث بنانا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یا تو کہتے ہیں میری گاڑی، میری فیکٹری، میرا گھر، میرا رقبہ، میری کرسی، میری حکومت، اور ابراہیم تو وہ ہیں جن کی اولاد سے جنت کے دلہا پیدا ہونے والے ہیں، پر وہ کیسی عاجزی سے مانگ رہے ہیں، میری جنت نہیں، مجھے جنت نہیں دے، اے اللہ مجھے ان میں شامل کر لے جن کو تم نے جنت کا وارث بنانا ہے۔ جنت کے وارث کون ہیں؟ آپ سورۃ المومنون 18ویں پارے کی پہلی سورت، اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں، اللہ نے نبی کی امت کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ اور ادھر دعا ہو رہی ہے وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے ابے کی بھی بخشش کر دے۔ ابے کی، ابا کافر ہے، ان کو بولو تو مزہ لئیے نا گل دا، ابا کیا ہے؟ اور پتر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں ابا بچے کو ایسے پالتا ہے کہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، دنیا میں کسی کا بچہ پالنا اتنا مشکل نہیں جتنا انسان کا بچہ پالنا مشکل ہے۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ مرغی کا بچہ دیکھ لے، اسی وقت کام بن جاتا ہے، شیر کا بچہ دیکھ لے، بھینس کا بچہ دیکھ لے، ہاتھی کا بچہ دیکھ لے، دوسرے تیسرے دن چھلانگے مار رہا ہوتا ہے، اور ہمارا 2 سال ماشاءاللہ، سال 1.5 سال لمبا ہی پڑا رہتا ہے، اندر پیشاب، اندر پخانہ، بولتا یہ نہیں، سنتا یہ نہیں، چلتا یہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، باپ اس کو پالتا ہے، اور یہ پھر بھی ابے کے حق میں دعا، بولو تو صحیح نا۔ میرے پاس یہاں ایک صاحب تشریف لائے، اور ان کا بچہ میرے پاس پڑھتا ہے، انہوں نے کہا جی اس کو کہے کہ جب گھر آئے تو السلام علیکم کہا کریں۔ کتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں یہ سارے، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ یہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں کیا ابے اماں کو سلام کرتے ہیں؟ بولو، جاتے ہی کہیں گے روٹی پکی ہے، سالن پکے ہے، دودھ ہے، بس دعا نہیں کریں گے۔ ابا زیادہ بیمار ہو جائے نا تو پھر آگے یہ نہیں کہتے دعا کرو اللہ صحت دے، دعا کرو جی اللہ رحم کرے۔ انہیں رحم کس معنی سے؟ ابے تھے یا ساڈے تھے؟ نہیں سمجھے ہو؟ انڈرسٹوڈ یہی ہے کہ اللہ ساڈے تے رحم کر کے ابے تو جان ہی چھڑائے، انہوں اللہ ہوں سنبھال ہی لوے، خرچہ بڑا کراتا ہے۔ اور پھر تو ماشاءاللہ جدید لوگ آ گئے نے، بڑا مالدار بندہ گجرا لے، انہیں والد صاحب فوت ہو گئے، آ گیا میرے کو، کہنے لگا شاہ جی، میں کہ ہاں جی، کہندا 3 دا 10ویں دا 7ویں دا 40ویں دا ختم اج ہی پڑھ دیو۔ میں کہ کل قیامت آ جانی، کہندا نہیں کٹھا ہی کر دیو۔ میں کہ کوئی خدا دا خوف کر، خیر جو انہوں میں سخت لفظ آکھے ہو تو تمہیں دسنے نہیں، تسی پھر آکھو گے ساڈا مولوی بڑا اخلاق تو باہر ہے، دکھ تو پھر لگتا ہے نا۔ میں کیا کو خدا دا خوف کر، ابا کما کما کے تینوں کروڑ پتی بنا گیا ہے، تے تو میں کہ آئے ختم والا احسان بھی نہ کر، جان چھٹی تیری مگروں لتھیا، اے تو کٹھا کس حساب چ کرا رہے ہیں؟ کہندا جی کٹھا نہیں ہوندا۔ میں کہا تو مہینے دی اکٹھیاں نمازاں پڑھ کے وکھا کھا، کیوں جی؟ تو میں کیا سال دے مہینے دے روزے ایک دن چ رکھ کے وکھا کھا۔ میں کہ بھائی خرچہ نہ کر، کلا بہ کے پانی تے ختم شریف پڑھ کے دعا مانگنی، اللہ انہی ثواب عطا فرما دے گا۔ تیرا مقصد ختم نال نہیں ہے، تیرا مقصد ہے خرچہ بچانا، وہ تو بچا پر انہوں ثواب پہنچا۔ بولو تو صحیح نا، انہوں ثواب ہے۔ اس پر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن ہے میرے سامنے، یہ قرب قیامت
فتنوں کا دور ہے، اصال ثواب حنبلی بھی مانتے ہیں، مالکی بھی مانتے ہیں، شافعی بھی مانتے ہیں، حنفی بھی مانتے ہیں، صرف ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں مر گیا جان چھٹی کوئی ضرورت نہیں، باقی پورے ملت اسلامیہ الحمدللہ اصال ثواب کو مانتی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بے شمار ہیں کہ جب تمہارے فوت شدگان دنیا سے چلے جائیں تو جو نیکی کر کے بخشو گے رب ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ سمجھنے کے موڈ میں ہیں تو تھوڑا سا بولیں، اہل حدیث بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت نہیں۔ لوگوں میں غلط فہمی پھیلاتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کے، کون سی؟ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا ہوگا، جو اس نے، وہ کہتا ہے تو روٹی کھاویں میری بھوک مٹ دی ہے، میں کہا نہیں، کہتا پانی تو پیوے میری پیاس بجھ دی ہے، میں کہا نہیں، کہتا نماز تو پڑھے میری ادا ہو جاندی ہے، میں کہا نہیں، کہتا تے پھر ختم تو دلائے، صدقہ تو کرے، حج تو کرے، زکات تو دے، مینوں ثواب کیویں پہنچدا ہے؟ اے دلیل ہے انہاں دی۔ میں کہا جے میری روٹی ہوئے تے میں تینوں کھوا دیاں پیٹ فل ہوئے گا کہ نہیں؟ تہاڈا نہیں ہونا تے بولو۔ پانی تہاڈا ہوئے تسی کہو مولوی صاحب تسی پی لو، ساڈے امام ہو مفتی ہو، میری پیاس بجھے گی یا نہیں؟ کپڑے تہاڈے ہون تسی ہدیہ مینوں کر دیو، ایمان نال دسو میرے جسم کجیا جائے گا یا نہیں؟ کہندا ہن اینوں مزید وضاحت کر، میرا نظریہ جو او دے رہے نے کہ عمل اسی کریے بخشش تہاڈی ہو جائے، اے نہیں ہو سکتا۔ وہ کہندے نے کہ میرا عمل میرے نال تہاڈا عمل ہے، ایتھوں آ کے دھوکا کھا گئے۔ چلو ہن تسی ذرا بیزار ہو کے مسئلہ بیدار ہو کے سمجھو، وہ بیزار نے تسی بیدار ہو جاؤ۔ جدو بندہ فوت ہو جائے انہوں جڑا غسل دینے ہیں یہ ساڈا عمل ہے یا میت دا عمل ہے؟ اچھی بولو۔ ایک مسئلہ دس دیں، انج میں کدے دسیا نہیں، آج پتہ نہیں میں کیوں دس رہے ہیں، بندے بڑے خراب ہو جاندے نے، پر دین چھپانا بھی تے حرام ہے نا، تاں دس رہے ہیں۔ قرض شہید نو بھی معاف نہیں، پر جیڑا میت نو غسل دے اللہ انہاں قرض بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ جنوں لوڑ ہوئے حدیث میرے کو ویکھے، نہ وکھاواں تہاڈا بھی مجرم رب رسول دا بھی مجرم۔ قرض کسے نو معاف نہیں، پر میت نو غسل دین والا اتنا عظیم بندہ ہے اسی کمی رکھ چھڈے نے۔ پہلے میں نہیں سی دیندا، جدو میں حدیث پڑھی ایمان نال میں خود غسل دین لگ پیا، میں کہا یار چھڈو مولوی ہونا، اے کم کماؤ کہ قرضہ بھی معاف، کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف جیڑا کسی مردے نو غسل دیندا ہے۔ میں ہن تہاڈے کول انصاف مانگ رہا، بندہ مر گیا ہے، غسل ساڈا عمل ہے یا اوندا عمل ہے؟ اچھی بولو، اونوں فائدہ ہویا یا نقصان؟ یہ کہنا جی تہاڈے عمل دا اونوں کی فائدہ ہے؟ یہ پوچھیا جی ہن۔ نمبر 2، جنازہ ساڈا عمل ہے یا میت دا عمل ہے؟ اچھی بولو۔ اسی پڑھنے ہاں، انہوں کو فائدہ ہے؟ بولو، میں نے تسلی ہو جائے بھی ہے۔ کیوں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ 100 مسلمان جنہ شرک نہ کیتا ہوئے وہ کسی دے جنازے ٹر جان اللہ مرن والے دی بخشش فرما دیتا ہے۔ 40 دا بھی ذکر ہے، 3 بھی مسلمان جنازہ پڑھ دین، لمبے چوڑے دی بھی لوڑ نہیں، 3 پڑھ دین اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ یار 3 نہ ہوڑ 1 پڑھ دے اللہ پھر بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے ہن پوچھو نا جناب انہاں نوں قرآن و سنت دے ٹھیکیداراں نوں کہ میت پئی ہے، جنازہ میرا عمل ہے اور بخشش ہوندی ہو رہی ہے۔
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال بعد، ایک حدیث 9 سال بعد بھی قبرستان تے جا کے دعا منگی ہے. یہ دعا ساڈا عمل ہے یا قبر والے دا عمل ہے؟ السلام علی، وہ کی کہندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ساڈا عمل ہے یا قبر والے دا؟ انہوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ چلو یار اگلی گل دساں. میرے آقا نے 2 قربانی دے جانور ذبح کیتے، ایک کر کے عرض کیتی یا اللہ میرے والوں قبول کر، دوسری فرمایا یا اللہ جیڑا میرا غریب امتی غربت کی وجہ تو قربانی نہیں کر سکتا انہوں میں محمد کی قربانی کا ثواب عطا فرما دے. اور مولا علی بھی 2 قربانیاں کرتے سن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضور والوں ایک اپنے والوں. اگر ثواب نہیں پہنچتا دے کی ہو رہے ہے. چلو ایک آخری دلیل دے کے آگے چلیے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ جنہیں آسمان دے تارے نے یہ زیادہ نیکیاں عمر دیا نے، کیونکہ اما عائشہ نے پوچھا نا کہ جنہیں تارے نے انہی کسی دیا نیکیاں ہیں نا، فرمایا عمر دیا اس تو بھی زیادہ نہیں سمجھے نہیں ہو. حضرت عمر زندہ نے یا شہید ہو گئے نے؟ بولو، کیونکہ سرکار دی زندگی چ گل ہو رہی ہے نا. حضرت عمر تو بڑی بعد شہید ہوئے، اور کی فرما رہے نے حضور نہیں سمجھے، اگے چل کے سمجھانا. اب میں ایسا کہنے لگی یا رسول اللہ پھر عمر میرے ابے نالوں اگے نکل گیا کہ عمر دیا نیکیاں آسمان دے تارے تو بھی زیادہ. ہائے ہائے ہائے، سرکار نے ونڈ کر چھڈی. آپ نے فرمایا عائشہ عمر دی ساری عمر دیا نیکیاں آسمان دے تارے تو زیادہ نے، پر تیرے بابا سیدنا صدیق اکبر نے جڑی ایک رات میرے نال غار وچ گزاری ہے اس ایک رات دیا نیکیاں آسمان دے تارے نالوں زیادہ نے. یا رسول اللہ، نہیں سمجھے سنیو، عمر دی ساری عمر دیاں عمر پوری ہو گئی حضرت عمر دی، اگو بول دے ہی نہیں بھائی. حضرت عمر دی اجے زندہ نے، کچھ نیکیاں کر چکے نے کچھ کرنیاں نے. قربان عمر تیری عظمت تو، قربان یا رسول اللہ تواڈے علم تو. حضور فرماندے نے عائشہ عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں پتہ چلیا آسمان دے تارے کنے نے حضوروں بھی جان دے نے، عمر کنیاں نیکیاں کر چکے نے حضوروں بھی جان دے نے، کنیاں کرنیاں نے وہ بھی جان دے نے. اور عمر دی شان وے عمر نے جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے وہ بھی قبول نے، جڑیاں کرنیاں نے وہ بھی قبول نے. اے عمر دی شان ہے. گج کے بولو یار، اچھی بولو ماشاءاللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. رسول کے غلام ایمن آباد والے مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا عائشہ عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تارے تو زیادہ نہیں، پر تیرے بابا سیدنا صدیق اکبر نے جڑی ایک رات میرے نال غار وچ گزاری ہے اس ایک رات دیاں نیکیاں آسمان دے تارے تو زیادہ نے. ایک گل حضرت عمر تک پہنچی. آئیے علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن دیوبندیاں دے سب تو بڑے عالم 2 سال پہلے فوت ہوئے نے. انہوں دی کتاب خلفائے راشدین پہلی جلد میں یہ روایت نقل کی ہے. میں دیوبندیاں دے گھر دا حوالہ دیتا ہے، سنی دے پہلے ہی مندے نے، مسئلہ دے ادھروں اڑتا ہے جدھروں میں حوالہ دین دیا. حضرت عمر آ گئے ابو بکر صدیق دے دروازے تھے، کہنے لگے حضرت ایک سودا کر لو. او بھائی امن آباد والے ہو مرنا جے ذرا ہوش نال مریا جے، بے ہوشی چ نہ مر جائے جے. حضرت عمر صحابی نے، ہوں ایک پاسے وہابی ہے ایک پاسے صحابی ہے، فیصلہ آپ کر لینا. حضرت عمر آئے کہنے لگے جی سودا کر لو. ابو بکر نو کیا
سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر سودا کیڑا؟ کہا جی وعدہ کرو منو گے کرو گے؟ ہوں وہ تو سوچ ہی نہیں سی حضرت ابو بکر جی گل سودے کی پی ہوتی ہے، فرمایا دستے صحیح یار۔ حضرت عمر کہنے لگے عمر دی ساری عمر دیا نیکیاں لے لو، ایک رات جڑی غار چ گزاری جی وہ مینوں دے دے۔ ہوں کرو گل، یہ آندا جی تیری نیکی انہوں نہیں جاندی، ان دی نیکی یہ ہوں تیری منی ہے یا حضرت عمر دی منی ہے؟ حضرت عمر نو اگر یہ گل پتہ ہوندی یا گل اسلام وچ ہوندی کہ میری نیکی ادھر نہیں جاندی ادھر دی ادھر نہیں ہوندی، وہ یہ سودا کر دے ہی نہ۔ اگوں حضرت ابو بکر رو پے کہنے لگے یار عمر ایک ہی تے رات ہے جن تے سرکار نے قبولیت دی مہر لا چھڈی ہے۔ بھائی آپ اس سودے کو سمجھے نہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ عمر کی نیکیاں، بولو بولو، عمر کی تاروں سے زیادہ ہے کہ عمر کو گھاٹا سی جیڑا سودا کرنا آ گیا، نہیں سمجھے ہو؟ پھر بھی آ گئے آگے سے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا تیرے کو تھوڑی ہے نہیں ہوگا جی ایک ہی تو رات ہے جہاں سرکار نے قبولیت کی مہر لگا دی ہے، یہ تو نہیں دوں گا، اور کوئی مانگ لو دینے کو تیار ہو۔ تو یہ سودا تھا جناب، اس لیے فرمایا کہ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے ان میں شامل کر دے جن کو تو نے جنت کا وارث بنانا ہے۔ اور آگے وَاغْفِرْ لِأَبِي، اللہ میرے ابے کی بخشش کر دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہ ہے۔ یہ میں آپ کو مسئلہ حل کر ہی دوں، یہ میرے سامنے آ گئی جی سورہ توبہ آیت نمبر 114، حوالہ یاد رکھیے گا بھائی۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 14 میں کہ نبیوں کی اور مومنوں کی یہ شان نہیں کہ وہ کافروں کے لیے دعائیں مانگے۔ تو ایک بندہ اپنی مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا تھا، تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا کہ بھائی جب تیرے ماں باپ کفر پر مرے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے؟ تو آگے سے وہ بھی مسلمان تھا، کہنے لگا جناب حضرت ابراہیم نے اپنے ابے کے لیے دعا نہیں مانگی، وہ بھی تو کافر تھا، میں نے مانگ لی تو کیا برائی کی؟ تو سن لیجئے، اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، کیا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کا سوال کرنا اصل میں نہ تھا، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، وہ ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا نا، باپ نے کہا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، تجھے سنسار کر دوں گا، تو کہا ابا جی سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اللہ مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، وعدہ کیا ہوا تھا دعا کا، اس لیے دعا مانگی، پر فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، مگر جب اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ تیرا یہ باپ جو اصل میں چچا تھا یہ اللہ کا دشمن ہے، تو ان ابراہیم لأواہ حلیم، تو ابراہیم نے دعا بند کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان ابراہیم لأواہ، اصل میں ابراہیم بڑا درد دل والا تھا اور حلیم بڑا ہی رحم دل تھا۔ بولو جی، بڑا ہی رحم دل تھا، اس لیے دعا مانگی ابے کے لیے، پر جب وہ کفر پر مر گیا
تو پھر دعا. لہذا کوئی شخص کفر پر مر جائے اس کے لیے دعا جائز نہیں ہے. باقی مسائل پھر صحیح. اگلا ترجمہ پورا کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا. بخاری میں آ رہا ہے فرشتے حضرت ابراہیم کے اس آذر باپ کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو حضرت ابراہیم وہی کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہ کرے گا. اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے ابا میرے سامنے جہنم میں جا رہا ہے. تو اللہ فرمائے گا اپنا چہرہ اوپر کریے. حضرت ابراہیم اوپر دیکھیں گے. پھر فرمائے گا اللہ نیچے دیکھو. جب نیچے دیکھیں گے تو وہ بچو کی شکل اختیار کر چکا ہوگا اور اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تیرے ابے کو ابے کی شکل میں نہیں بچو کی شکل میں جہنم میں پھینک دیا ہے. پتہ چلا کہ اللہ عدل پر آئے تو پھر فیصلے اٹل ہوتے ہیں. بولو فیصلے اٹل ہوتے. یوم لا ینفع. حضرت ابراہیم کی دعا چل رہی ہے کہ بھائی اس دن لا ینفع کوئی نفع نہیں دے گا مال ولا بنون بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. صاف دل کام آئے گا. بولو جی کیڑا دل ہے صاف؟ کدے ویکھیا جی اپنے اپنے جھاکے ماری جاتی اندر صاف ہے. نمازاں پڑھ لیا دل صاف نہیں ہویا. حج کر لے عمرے کر لے داڑیاں رکھ لیا پگڑیاں بن لیا مولوی خطیب علامہ مفتی پیر پر اتنا سا دل صاف نہ ہو سکا. اور میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم. اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے اور دلوں سے نکلے ہوئے اعمال دیکھتا ہے. دل صاف کرو دل صاف کرو. حدیث قدسی ہے اے میرے بندو نہ میں زمینوں میں پورا آ سکتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں. تم دل صاف کرو میں تمہارے دلوں میں آ سکتا ہوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو میں نے بیان کر دی ساری کہ قیامت والے دن وراثت بھی دے دے جنت بھی دے دے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا مانگی ہے اور مزے کی گل ہے ایک پتر منگیا سی اللہ نے 2 عطا فرما دیتے. یہی تو بات ہے اللہ سے مانگنا سیکھو. یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان میں طاقت نہیں ہوتی پر ان کے رونے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. بولو جب بچہ روتا ہے ماں کا دل پکڑا جاتا ہے باپ کا دل پکڑا جاتا ہے. یہ صرف روتے ہیں بول نہیں سکتے. ماں ہر مسئلہ حل کر دیتی ہے. کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں بچہ رو رہا ہوتا ہے ماں کہتی ہے لگتا ہے پیٹ میں درد ہے اور واقعی ہوتا ہے. کیوں جی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لگتا ہے چھاتی درد ہے لگتا ہے بھوک لگی ہے لگتا ہے پیاس ہے. سردیاں جو کہتی لگتا ہے بسترا گیلا ہو گیا ہے جو وہ کہتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ رونے سے پتہ کیسے چل جاتا ہے. حضرات بات رونے کی نہیں ہے بات محبت کی ہے. ماں کو محبت ہی اتنی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے تیری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. بچہ روتا ہے ماں سارے مسئلے حل کر دیتی ہے. کبھی میرے پاس آ کے رو کے دکھا دے میں بھی تیرے سارے مسئلے حل کر دوں گا. اور میرے آقا نے بہت بڑی آفر دے دی گولڈن آفر. آپ نے فرمایا جس کو رونا نہ آتا ہو اللہ کے سامنے دعا میں رونے والی شکل ہی بنا لے اللہ اس کا بھی بیڑا پار فرما دے گا. شکل ہی بنا لو یار. یہاں دعا مانگتے ہی نہیں. نماز دی دعا نو تے کوئی سمجھتا ہی نہیں نا. اتنے ہاتھ رکھے ہوندے نے
بس مولوی انج لگ رہا ہوتا جی انہوں سبق سنا رہا ہے، ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اندر کہہ چھڑ دے آمین۔ بھائی مولوی بھی اندر مانگ لے، پھر وہ اونچی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب دعا اونچی ہے تو آمین بھی اونچی ہونی چاہیے۔ یا تو اپنی اپنی مانگے، اور آہستہ مانگنا اپنی اپنی مانگنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج ہے، کوئی فتوی ہی نہیں ہے جناب۔ پر اونچی کس لیے مانگی جاتی ہے؟ کہ اللہ سب ایک کی بھی قبول کر لے تو سب کی ہو جائے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ دعا بھی بڑی خاص مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کی پہلی نشست میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں قبول ہیں، کن کن کی دعائیں قبول ہیں، اور کون ہے وہ جو جب بھی مانگے اللہ قبول فرما لیتا ہے، کون سے وقت ہے کہ اس وقت میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، کون سے مقامات ہیں جن مقاموں پر جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتا ہے، کون سی حالتیں ایسی ہیں اس حالت میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی دعا مانگی، وہ بھی بیان ہوگا۔ اور پھر انہوں نے مکہ میں جا کر جب چھوڑا حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو، تو وہاں کون سی دعائیں مانگی، وہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ آپ سے وہی اپیل ہے جو میری پینڈنگ ہے، پورے پاکستان میں پینڈنگ ہے، صرف یہی نہیں کہ پہلے آ جائے اگر تسی لیٹ آن تو بعد نہیں آنا، میں کہن تو بعد نہیں آنا۔ آپ ہی سوچ لو نفع چ کون ہے، کہن والا یا لیٹ آن والا؟ چلو شکریہ، تہاڈا عدل تو کیتا نا تسی۔ اگلے جمعے ذرا پہلے آیا جی، اٹھ کے سنتا پڑھو جی۔